اللہ 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 کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کیں ان سب میں جو کچھ آیا وہ سب کا سب اللہ نے قرآن مجید میں سمیٹ دیا۔ وہ تمام معارف، وہ تمام زندگی گزارنے کے اصول جو اللہ نے اپنی ساری کتابوں میں نازل کیے ان کو قرآن میں جمع فرما دیا، اور جو کچھ پورے قرآن میں اللہ نے جمع فرمایا اس کو سورہ بقرہ میں جمع فرما دیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کو سورہ فاتحہ میں اتار دیا۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ فاتحۃ الکتاب یعنی باب الکتاب، کتاب کا دروازہ، کتاب کو کھولنے والی۔ انگلش میں جیسے پریفیس ہوتا ہے تو یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اس کی سمری ہے سورہ فاتحہ۔ اس سورت کو نماز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لی اور کچھ بھی نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی باقی سب کچھ پڑھ لیا تو نماز کو لوٹانا ضروری۔ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ آخر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس کے اندر راز ہے۔ اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرتے تھے، یا تو اللہ اس کو شفا دیتے تھے یا وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا۔ اتنی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھ کے پھونکا جاتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ اتنی اہم صورت ہے اور اتنی کثرت سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے مضامین کا احاطہ نہیں ہے۔ ابھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ بتاؤ کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا کیسے خلاصہ ہے تو پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کے جمعہ میں اسی مضمون کو کھولنے کا ارادہ کیا۔ دیکھیں، قرآن مجید میں مختلف مضامین وارد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی عظمت بیان ہوئی ہے، اللہ کی شان کبریائی بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ، اللہ کی شان کا تذکرہ۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہوا اس کو الحمد نے سمیٹ لیا۔ سورہ فاتحہ کا جو پہلا لفظ ہے نا الحمد، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب ان دو لفظوں نے ان تمام مضامین کا احاطہ کر لیا جو اللہ کی عظمت، اس کی صفات، اس کی کبریائی سے متعلق ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حمد کا حقدار اللہ ہی ہے۔ دنیا میں جو بندہ جس کسی کی تعریف کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے اس نے اللہ کی تعریف کی جس نے اس کو بنایا۔ بیوی خاوند کے اچھے اخلاق کی تعریف کرے اس نے اللہ کی تعریف کی جس نے خاوند کو بنایا۔ ہم آسمان کی تعریف کریں، زمین کی کریں، سمندر کی کریں، درختوں کی کریں، پھولوں کی کریں، پھلوں کی کریں، وہ ان کے پیدا کرنے والے پروردگار ہی کی اصل میں تعریف ہے۔ تو تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو سجتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ ان دو لفظوں نے اللہ رب العزت کی عظمت کے مضامین کو سمیٹ لیا۔ پھر آگے رب کا لفظ ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے آقا، مولا، کسی کو تربیت دینے والا، پالنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔
یہ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے. نبی علیہ السلام کا بھی رب اللہ ہے. اور اس رب کے مضمون کے اندر بہت گہرائی ہے. یہ ایسا وعدہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان سے لیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب انسانوں کو پیدا کیا. ان کی شکلیں انسانوں والی تھیں مگر ان کے جسم چھوٹے تھے. جیسے چیونٹی چھوٹی سی ہوتی ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے انسان تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جواب دیا قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب سننے کے بعد سارے انسانوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا. اب یہ میثاق ہے، یہ ایک وعدہ ہے جو مخلوق نے اپنے اللہ سے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دنیا میں بھیجا. اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تم دنیا میں جا کے کس کو رب سمجھتے ہو. اب ہمارا سب سے بڑا امتحان جو دنیا میں ہے کہ ہم اپنا پالنے والا کس کو سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کھیتی سے پل رہے ہیں، ہم فیکٹری سے پل رہے ہیں، ہم اپنی جاب سے پل رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار سے پل رہے ہیں. یہ سب غلط ہے. پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جس طرح پہلے زمانے میں لات اور منات کی نفی کی جاتی تھی، اسی شد و مد کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے کہ ہم فیکٹری سے نہیں پل رہے، دکان سے نہیں پل رہے، کھیتی باڑی لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.